السلام علیکم۔ آرمی کے اوپر کچھ ایسے نامناسب جملے یا نامناسب باتیں اگر بڑے بڑے سیاسی رہنما کہنا شروع ہو جائیں تو ملک کے اندر سیاسی فضا جو ہے اس میں تلخی بڑھ جاتی ہے، اور پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ فوج کے لیے کبھی نیوٹرل اور کبھی جانور کے الفاظ کا چناؤ، اور کبھی کچھ ایسی باتیں کہنا جس میں یہ تاثر کھل کے سامنے آ رہا ہو کہ فوج کو اکسایا جا رہا ہے کہ اپنی چیف کی بات کب ماننی ہے اور کب نہیں ماننی ہے، جو شاید دنیا میں کہیں پہ بھی قابل قبول نہیں جانا جاتا۔ آرمی کی جو کمانڈ سٹرکچر ہے اس کے اندر چیف آف آرمی سٹاف یا جو بھی کمانڈر ہے، کمانڈر ان چیف ہے، اس کا حکم ماننا، اسی سے فوج آگے چلتی ہے۔ اور زمانہ جنگ ہو یا زمانہ امن ہو، جب کوئی مشکل حالات پیش آتے ہیں تو سیلاب آ رہے ہوں، بارڈرز کے اوپر صورتحال خراب ہو، تو سب سے بڑا جو اس کا ڈسپلن ہے وہ یہی چین آف کمانڈ ہے۔ اگر آپ اس کو ہلانے کی کوشش کریں تو پورا ملک ہل جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو بھی شاید یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں تک فوج کے اوپر کس بات کے اوپر تنقید کرنی چاہیے اور کون سا ایسا ایریا ہے جس کو ریڈ لائن کنسیڈر کرتے ہوئے گریز کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہم جب یہ پروگرام کرتے ہیں یا سوالات کرتے ہیں تو بغیر کسی جھجک کے بڑے کھلے انداز میں کہتے ہیں کہ فوج کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ملٹری ٹیک اوورز نہیں ہونے چاہیے، حکومت بنانے اور گرانے کا کام فوج کا نہیں ہے، آئی جی آئی بنوائی گئی تو غلط کام کیا گیا۔ اس طرح کی بہت ساری بے شمار باتیں ہیں جو میں مثال دے کے آپ کو کہہ سکتا ہوں، لیکن کہیں بھی کسی سٹیج کے اوپر بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فوج سوچے کہ اس کو کون سی بات چیف کی ماننی ہے، کون سی بات چیف کی نہیں ماننی ہے۔ یہ انارکی ہے، یہ کیوس ہے جس سے پاکستان کو بچانا ہے۔ اور اس وقت شہباز گل نے جو بیان دیا ہے، شاید اس کی سب سے بڑی جو خرابی، جس کو شاید کوئی بھی، میں نے گزشتہ روز پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے سیریسلی میں ڈاؤٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ میں سے کوئی سامنے آیا اور اس بیان کو ڈیفینڈ کرے، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے جملے ہیں جو ٹارگٹ کرتے ہیں اس چیز کو۔ دانستہ یا نادانستہ اس کے اوپر میں رائے نہیں دے سکتا، وہ انویسٹیگیشن کریں گے تو جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر رائے دیں گے، لیکن ان جملوں کا تاثر یہی ہے کہ جو کچھ لوگوں کو فوج کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ سوچیں پہلے، وہ جانور تو نہیں ہیں، وہ اپنا دماغ استعمال کریں، سوچیں کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے۔ فوج کے جوان کو جب اس کا سپہ سالار حکم دیتا ہے کہ گولی کھانی ہے تو وہ گولی کھاتا ہے، اس کے پیچھے نہیں ہٹتا، بھاگتا نہیں میدان جنگ سے۔ یہی فوج کا ڈسپلن ہے، فوج بنتی اسی چیز سے۔ میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل بھی دکھاؤں گا شہباز گل کے اوپر، کیا رد عمل ہے ابھی تک، اور خود پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر عمران خان مختلف مواقع کے اوپر میر جعفر اور میر صادق اور نیوٹرل جانور سے کہتے کہتے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ گئے۔ یہ ماضی کی بھی مثالیں موجود ہیں کہ وہ آرمی چیف کا نام لے کر کہا گیا کہ آپ ذمہ دار ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کر کہا گیا کہ آپ ذمہ دار ہیں یہ جو سیاست کے اندر جو کچھ ہوا۔ لیکن کچھ نئی ایسی چیزیں آئی ہیں جو سوائے اس کے میں کہوں کہ تلخی کو ایک نیکسٹ لیول کے اوپر لے گئی ہیں، کیوس کو، نارکی کی فضا پیدا کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بہتری والی یا مثبت پہلو پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ تو پہلے تو آپ کو عمران خان ان کے بیانات سنواؤں گا جب حکومت کی تبدیلی کا عمل شروع ہوتا ہے، نو کانفیڈنس موشن ان کے خلاف پاس ہوتی ہے، تو وہ کیا بیانات دیتے تھے اور اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں فوج سے لڑوانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ لیکن ان کے بیانات کا ایک تسلسل ہے، سننا شروع کریں کہ 10 اپریل کے بعد کس قدر تلخ لہجے کے ساتھ وہ ذکر کرنا شروع کرتے ہیں۔ دکھائی گا، میں آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑا یاد دہانی کے لیے دوبارہ بتاتا جاؤں، بلکہ اس کے اندر ایک میں آپ کو بریکنگ نیوز بھی دیتا ہوں، ویری امپورٹنٹ نیوز۔ پہلے تو جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ عمران خان نے ایز پرائم منسٹر بلائی تو اس وقت تک اس بات کو تقریباً کم و بیش 22-23 روز گزر چکے تھے، اور اس میٹنگ کے اندر ان کو کلیئرلی بتایا گیا کہ آئی ایس آئی کی تحقیقات کے نتیجے میں کوئی فورن رجیم چینج کانسپریسی وہ اسٹیبلش نہیں ہوئی۔ تو جس چیز کے اوپر کہا گیا کہ ڈیمارچ کرتے ہیں وہ نان ڈپلومیٹک لینگویج تھی، جس کے اوپر کہا گیا کہ سفارتی آداب کے منافی ہے، اس کے اوپر ڈیمارچ کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیز بتائی گئی کلیئرلی کہ کوئی اس کے اندر فورن رجیم چینج کانسپریسی نہیں ہے۔ پھر جب بالکل نو کانفیڈنس والا کام قریب آ گیا تو دوبارہ اپروچ کیا گیا آرمی چیف کو بھی، اور شاید ڈی جی آئی کو بھی اپروچ کیا گیا، اور ایک بہت ہائی لیول میٹنگ تھی جس کے اندر آرمی چیف بھی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، اور پی ڈی ایم کی جانب سے جو میری اطلاع ہے شہباز شریف اور زرداری صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے، اور عمران خان کا پیغام دیا گیا، اور یہ 5 گھنٹے تک ملاقات جاری، 5 گھنٹے تک ملاقات جاری رہی، اور اس وقت پرائم منسٹر ان چیئر عمران خان تھے، اور اپوزیشن کو پیغام عمران خان کی جانب سے دیا گیا کہ آپ نو کانفیڈنس موشن اپنی واپس لے لیں،
اور واپس لے لیں تو کوئی درمیانہ راستہ جس میں ارلی الیکشن والی پاسبلٹی ہے اس کے اوپر غور کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے. یہ پیغام یا اصرار یا جو بھی کہہ لیں ایک میوچل ایک انڈرسٹینڈنگ سے راستہ نکالنے کی کوشش بھی کی انہی لوگوں کو جن کو بعد میں غدار کا, بعد میں رجیم چینج کی کانسپریسی کا, بعد میں میر جعفر کا, ان کو خود درخواست کی. ان کی درخواست کے اوپر وہ میٹنگ ہوئی, لیکن اس وقت آصف زرداری صاحب کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اصرار کیا کہ ہم بہت زیادہ پولیٹیکل کیپٹل اپنا انویسٹ کر چکے ہیں اس نو کانفیڈنس موشن سے. اب ہم اگر اپنی جگہ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو سیاسی طور پر ہماری پوزیشن کو بہت نقصان پہنچے گا. اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. دوسرا میں آپ کو کچھ وہ بیانات سنانا چاہتا ہوں جو کل میں نے اپنی ایک ایکسپیکٹیشن کا صرف اظہار کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ شہباز گل کے بیانات کو ڈیفینڈ کرنے سامنے نہیں آئے گی. وہ ان میں سے مطلب اب عمران خان کو کوشش کرنی پڑے گی کہ کون آئے گا جو اس بیان کے اوپر یہ پوزیشن اختیار کرے کہ یہ بیان درست ہے. کوئی ایک بھی سامنے نہیں آیا بشمول عمران خان. عمران نے باتیں کی کہ ان کو موقع ملنا چاہیے تھا, صفائی کا ایسے کرنا چاہیے تھا, نوٹس دینا چاہیے تھا, لیکن دیر از ناٹ اے سنگل پرسن جو شہباز گل کے اس کے بیان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سامنے آیا ہو. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے 3-4 سرکردہ لیڈرز اور پرویز الہی کے بیانات کو اکٹھا کر کے ایک پیکج بنایا تو آپ کو ریفلیکشن نظر آئے گی کہ وہ کتنی مضبوط پوزیشن لے رہے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ نہیں تھا, معافی تلافی کر لیں. اس سے زیادہ آگے بات نہیں بڑھتی. دیکھیے گا کچھ ان سے جملے ایسے کہے گئے جو جس پہ کہ اگر بادی نظر میں دیکھا جائے تو ان کو نہیں کہنے چاہیے تھے. اصلاح کا پہلو ہوتا ہے, آپ نظر ثانی کرتے ہیں. اس نے اداروں کے خلاف بات کی ہے, میں نے بڑا اس میں ڈانٹا ہے. افواج پاکستان کے خلاف جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اس کے خلاف بیان دی ہے. وہ عقل ہے تمہارے میں؟ میرے خیال میں تو اس نے بات جو ہے وہ جو بھی وہ کہنا چاہتا تھا وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کی. میرے خیال میں الفاظ اور بہتر چناؤ ہو سکتا تھا, بہتر چناؤ کر سکتے تھے. ایسا بلا کے بندہ کہہ دیتا ہے غلط کیا ہے, اس پہ معذرت کریں, واپس لیں. شہباز گل نے الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں کیا ہے, اس پہ اوپر اگر وہ معذرت ہوا ہے. اب اس سے بڑھ کر بھی ایک خبر ہے. وہ خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں ایف آئی اے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے اوپر تحقیقات کر رہی ہے. ابھی میں یہ شہباز گل والی خبر کو بریک لگا کے آپ کو ایک اور نیوز اپڈیٹ دیتا ہوں. اسد کیسر کے اوپر فارمر جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں ان کے اوپر ابھی ایف آئی اے نے تحقیقات کرنی تھی. پشاور ہائی کورٹ چلے گئے. پشاور ہائی کورٹ نے 6 سوال اس کے اوپر سامنے رکھے ہیں اور کہا ہے کہ 2 ہفتے کے اندر اس کا جواب دیں. اٹارنی جنرل نے اس کی مخالفت نہیں کی. اس بنا کے اوپر اب 2 ہفتے کے لیے وہ چیز مؤخر ہو گئی ہے. لیکن سوالات کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی بڑا کیچ نظر آئے. سمپل سے سیدھے سادھے اسٹریٹ فارورڈ کوسچن ہے. کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2/8 کے فیصلے کے اندر, اگست 2 کے فیصلے کے اندر ایف آئی اے کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ تحقیقات کریں؟ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ایف آئی اے کو ایسا کرنے کا کہا تھا؟ تھنگس لائک دیٹ, ویری سمپل بیسک کوسچن جس کا جواب نیکسٹ ہیئرنگ کے اندر یقیناً جو اٹارنی جنرل ہے وہ لے کے جائیں گے. ہمارے ایڈیٹر انویسٹیگیشن زاہد گشکوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. زاہد صاحب, آپ کی خبر یہ ظاہر کرتی تھی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اور لیڈرز کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے. کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں ندیم صاحب, یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے. ملٹی پرونگڈ انویسٹیگیشن ٹیمز اس وقت کام کر رہی ہیں ایف آئی اے میں, جو کسی بھی سٹیج پر پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی رہنما کو یا تو کوسچن کر سکتی ہے یا چیزیں اس زاویے میں جا سکتی ہیں جہاں پر مشکل ہوگا. اس کی میں وجوہات آپ کو بتاتا ہوں. مشکل سے کیا مراد ہے؟ پارٹی کے لیے اس جو کوسچنز ہوں گے وہ رسپونڈ کرنا مشکل ہوگا. اس کی ریزننگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایف آئی اے کی جو انویسٹیگیشن ٹیمز ہیں, 2 ٹیم ہیں. ایک ایف آئی اے کی اپنی ٹیم ہے جو پہلے سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے, دوسری جے آئی ٹی ہے جس میں آئی ایس آئی کا اور ایک آئی بی کا نمائندہ بھی شامل ہے. یہ وہ سائبر کرائم کے حوالے سے, یہ سائبر کرائم کے حوالے سے. میں اسی طرف لنک کر رہا ہوں آپ کے کوسچن کو, کیونکہ جو آج میری مختلف ٹاپ رینکنگ آفیسر سے بات ہوئی ہے تقریباً ہر انسٹیٹیوشن میں, جو ڈیٹیل میں نے حاصل کی ہے اس سے جو ابھی تک ڈیٹیل اس جے آئی ٹی کو اور ایف آئی اے کو آرمی کے سائبر ڈویژن نے بھی انفارمیشن دی ہیں, خود ان کی اپنی انفارمیشن بھی ہیں. 437 اکاؤنٹس ایسے ہیں جن پر ایسا کانٹینٹ شیئر کیا جاتا رہا ہے یا ابھی تک ہو رہا ہے جو کہ جس میں پاکستان آرمی کی یا آرم فورسز کی, بالخصوص چیف آف آرمی سٹاف کی, آپ یوں کہہ لیں کہ جو ان کے خلاف ٹویٹس کی گئیں. 437 ایسے اکاؤنٹس, ان کو چلاتا کون تھا؟ ان اکاؤنٹس کو, بہت دلچسپ بات ہے, 176 اکاؤنٹس ناروے, یو کے, سوئٹزرلینڈ, یو ایس اے, انڈیا اور کینیڈا سے چل رہے ہیں.
اور پاکستان نے 137 ریکویسٹ پی ٹی اے کے ذریعے بھیج دی ہیں ان کی انفارمیشن لینے کے لیے کہ ان اکاؤنٹس کو کون اون کرتا ہے. آگے امپورٹنٹ بات یہ ہے لیکن اس سے سینئر لیڈرز کیسے مشکل میں ہیں؟ یہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. 41 ایکٹیوسٹ ہیں جو مبینہ طور پر یہ ابھی تک کی جو پریلیمنری انویسٹیگیشن ہے اس کا تعلق ہمیں سورسز بتا رہے ہیں، اور یہ کریڈیبل سورسز ہیں کہ وہ لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے جڑے ہیں. 41 ایسے اکاؤنٹس ہیں جو آپ کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کچھ لیڈرز کے ساتھ جڑے ہیں، یا تو وہ ان کو فالو کر رہے ہیں، جہاں ان کی گروپنگ جو کہ واٹس ایپ کی چیٹس حاصل ہوئی ہیں جس سے لگتا ہے کہ انسٹرکشن وہاں سے مبینہ طور پر آتی رہی. تو کیا اس کام کے لیے واٹس ایپ کی چیٹس کو بھی اسکین کیا گیا؟ ایبسلوٹلی، واٹس ایپ کو بھی پاکستان نے لکھا ہے. اور یہ 437 جو اکاؤنٹس ہیں 11 لاکھ کی ٹویٹس کی سرکولیشن ہے جس کو ابھی تک مینیوٹلی آبزرو کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے پاس انفارچونیٹلی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اور 36,000 ایسے ٹویٹس اور فیس بک کی پوسٹس ہیں جس پہ پیکا کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے، اور یہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. بنیادی طور پر آپ کا خیال یہ ہے کہ 41 ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کو ٹاپ ٹیئر جو پی ٹی آئی کی ہے ان سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لنک ہوتے ہیں، تو دیٹ از سم تھنگ جس کے اوپر وہ لوگ ان کو پریشان ہونا چاہیے جو کسی ایسے اکاؤنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا فالو کر رہے ہیں یا گروپ سے جو کل کو یہ سوال جہاں اٹھ سکتا ہے کہ آپ آرمی کے خلاف یہ کیا بول رہے تھے. بالکل، اور یہی ایک وجہ ہے کہ جو آج ایک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشن گئی ہیں جو مجھے انفارمیشن ملی ہیں، پاکستان کے ایک سویلین انٹیلیجنس ایجنسی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایسے کنیکٹ کو انویسٹیگیٹ کریں اسپیسیفکلی جو یہ بیانات ابھی سامنے آئے تھے کچھ بالخصوص شہباز گل کی طرف سے، اور ان سے جو جڑے لوگ ہیں یہ جو ساری. آل رائٹ، زاہد گشکوری صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے. پروگرام آج کا بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ خبریں کچھ ایسی ہیں جو وزارت دفاع سے فوج سے جڑی ہوئی ہیں. تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت بھی وزیر دفاع ہیں خواجہ محمد آصف، پاکستان کے ڈیفنس منسٹر. خواجہ صاحب، جو شہباز گل کے بیانات سے صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے، بہت سے لوگ اس کے اوپر اپنے تبصرے کر رہے ہیں، لیکن وزیر دفاع کی حیثیت سے سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت آپ کے اوپر ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے فریق ہیں، اس وقت آپ ریاست فریق بنی، مجسٹریٹ نے اس کی مدعیت میں پرچہ درج ہوا ہے. کیا سوچتے ہیں کہ بغاوت ہے، میوٹنی ہے، کیا اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں اگر ٹیکسٹ اس کا پورا بیان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھا جائے تو ایک فقرہ نہیں، دو فقرے نہیں، کئی فقرے ایسے ہیں اس بیان میں جو میوٹنی کے اوپر جو ہے اکسایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ تفریق کی جا رہی ہے کہ یہ اس رینک سے لے کے اس رینک تک بندے ہمارے ساتھ ہیں، ان کی فیملیز، ان کو سب کو ان کو اکسایا جا رہا ہے فار ڈس اوبیئنس. جو فوج کہیں بھی ہو، آج سے 2000 سال پہلے بھی، آج بھی پاکستان میں باہر میں، وہ ایک ڈسپلنڈ فورس ہوتی ہے، اور اس کی تمام تر انحصار جو ہے وہ ڈسپلن پہ اور کمٹمنٹ پہ ہوتا ہے، آرڈرز اوبے کرنے پہ ہوتا ہے. انہوں نے اس اساس کے اوپر اٹیک کیا، دس از مائی پرسنل اوپینین اور انالیسس. اس اساس پہ اٹیک کیا اور سوچا سمجھا اٹیک ہوا ہے. یہ اکیلا اٹیک جو ہے وہ شہباز گل صاحب نے نہیں کیا، یہ اسکرپٹڈ چیز تھی جس کو استعمال کیا گیا ہے. اور یہ تو آپ کا ایک سیاسی پوزیشن ہے نا، اسکرپٹڈ تھی، ہو سکتا ہے اس نے اپنی اوپینین دی ہو سکتا ہے، یہ تو تحقیقات سے آپ ثابت کریں گے تو پتہ چلے گا. نہیں، میں اسکرپٹڈ تو میرا مطلب ہے کہ ایک یہ نہیں کہ میں کل لکھ کے چیزیں، اسکرپٹڈ میرا مطلب ہے کہ یہ پارٹی کا ایک اندرونی موقف جو ہے، آپ کا خیال ہے پارٹی پوزیشن تھی یا اسٹریٹجی جو ہے وہ تھی جس کا اس نے، آپ دیکھیں کہ اس کو جس طرح ایک دم ڈسون کیا گیا ہے نا، اس کو لاوارث کر دیا گیا ہے، وہ میری اس آرگومنٹ کو جو ہے سپورٹ کرے گی. آپ کے خیال میں شہباز گل کو لاوارث میرا فکرہ ذرا مکمل ہو رہا ہے کہ کوئی بندہ اس کے کل تاریخ پہ نہیں گیا، ڈسون ٹوٹلی کیا گیا. پرویز الہی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، باقی جو زعماء ہیں، لیڈران ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ سارے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں اس بندے سے.
عمران خان صاحب کی بھی گول مول سٹیٹمنٹ آئی ہے. تو یہاں تک کہ ایک لیٹر لکھا گیا جس میں انہوں نے کہا اسٹاف ممبر کا لفظ استعمال ہوا ہے ان کے لیے کہ شہباز گل اسٹاف ممبر آف پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان جو ہے اس طرح کا ایک میرا اسلام آباد کے پریزیڈنٹ کی طرف سے تھانے کو یا مجسٹریٹ کو یا ڈپٹی کمشنر کو لیٹر لکھا گیا ہوا ہے, سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا. یہ چیف آف سٹاف سے ایک دم اس کو ڈیموٹ کیا گیا ہے ایک آفیشیل ایز اے سٹاف میں. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ایک بندہ جو کل تک منظور نظر تھا وہ اس کو اس کو بلی چڑھا دیا گیا ہے. اس کو بلی چڑھا دیا گیا ہے. لیکن یہ سارے کا سارا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری اومنس اسٹیٹمنٹ وچ واز گیون بائی خواجہ صاحب. لیکن جو اصل سوال ہے میں اس کو دہرا لوں اگر آپ کی اجازت ہو. شہباز گل کا بیان بغاوت کے زمرے میں آتا ہے, یہ ریاست کہہ رہی ہے, فوج کے اندر بھی نقطہ نظر ہوگا, اور ماضی کے اندر بعض ایسی مثالیں ہیں جس کو بعض میں معافی تلافی چھوڑ دو, معاف کر دو, اس نے غلط بات کہہ دی لیکن اس حد تک جایا نہیں گیا. اس میں کیا فرق تھا کہ ضرور اس کو آگے لے کے جانا تھا, ریاست فریق بن گئی اس میں؟ نہیں دیکھیں, میری ایک تھوڑا سا جو آپ نے سوال کیا ہے میں اس کی جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ سلسلہ جو ہے جب سے حکومت معزول ہوئی ہے عمران خان صاحب کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے سلسلے میں, اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے, بلکہ اس سے پہلے سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا کہ اٹیک کیا جا رہا تھا انسٹیٹیوشن کو, اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کیا جا رہا تھا. ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ عمران خان تو کرتے ہی کرتے تھے, ان کے جو سیکنڈ رینکنگ لیڈرشپ ہے وہ بھی کر رہی تھی. وہ ایک دن کرتی تھی دوسرے دن سافٹ ہو جاتی تھی, ایک دن کرتی دوسرے. یہ میں وائی آئی ایم سینگ کہ یہ اسکرپٹڈ ہے, کہ یہ سارا ایک اسٹریٹجک پہ, یہ کوئی نہیں آف دی کف ریمارکس نہیں ہے. یہ باقاعدہ پچھلے 3-4 مہینے میں ایک تسلسل ہے جس کا عروج جو ہے وہ شہباز گل صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہنچا. دے ہیو بین ٹیسٹنگ دا واٹرس. یہ بالکل سوچی سمجھی طریقے سے یہ سارا کچھ جو ہے کیا گیا ہے. فرق دیکھیں, میں جب آپ کہیں گے نا کہ یہ بائی ڈیزائن ہے تو یہ زیادہ سیریس ہو جاتا ہے, ایک چارج شیٹ بن جاتی ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہے. دیکھیں یہ اس طرح کا جو آپ ٹیکسٹ پڑھ لیں, اب اس کا میں نے پڑھا ہے 2-3 دفعہ, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا آپ دفاع نہیں کر سکتے, یہ بات دفاع نہیں کر سکتے, لیکن اس کو اس طرح جو کنٹینیوٹی ہے اس میں اس طرح وہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے اس چیز کو کہ آؤٹ آف دی بلو جو ہے ایک کوئی آف دا کف ریمارک تو نہیں. میں آپ سے پروگرام کر رہا ہوں, کسی وقت جو ہے میں اسپونٹینیسلی کچھ بات کہہ دیتا ہوں, اور کوئی نہیں تو ہو سکتا ہے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سوچ کے آتے ہیں کہ بھئی یہ معاملات ہیں آج کل اور ان کا یہ جواب ہوگا, اگر ملک صاحب یہ سوال پوچھیں گے تو یہ جواب ہوگا. موسٹلی اسپونٹینیس ہو جاتا ہے, جو لوگ ہمارے جیسے پرانے سیاست میں اسپونٹینیس بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ میں کیونکہ یہ سارا معاملہ انڈر اس وقت اسکروٹنی ہے, میں اپنی طرف سے کنکلوژن جو ہے نہیں, لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ سیاست میں بھی جو ہے نا وہ ایک لائن ہونی چاہیے کہ بھئی ہم نے یہ بات کرنی ہے اور یہ بات نہیں کرنی. آپ کی جماعت پہ یہ کیوں میں اسی پہ آ رہا ہوں, آپ کی جماعت سے نام لے کر آرمی چیف کا ڈی جی آئی کا جلسوں کے اندر میاں صاحب نے مریم نے 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ یہ باتیں نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہم نے میاں صاحب نے یا میاں مریم نواز صاحبہ نے یا کسی اور نے, انہوں نے انڈیویجولس کے نام ضرور لیے ہیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں اس کو جو ہے اس کی تردید نہیں کر سکتا. لیکن انہوں نے انسٹیٹیوشن کے متعلق جو ہے نا بات نہیں کی کہ اس انسٹیٹیوشن کو خدا نخواستہ کسی سٹیج پہ نقصان پہنچانے کی یا ویلیفائی کرنے کی کوشش نہیں کی. میں اس کا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. 2 دفعہ ہوا ہے کہ اسمبلی کی جو بریفنگ سیکورٹی بریفنگز میں آئی وڈ سے کہ یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑا دل ہونا چاہیے. چیف نے کہا, اس نے کہا کہ میری ذات کا نام لے کے بات کی جاتی ہے, یا میرے اور جنرل باجوہ کو کوٹ کر, جی میں جنرل باجوہ کو کوٹ کر رہا ہوں.
تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ کوٹ اینڈ کوٹ ہے, ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں نا, کوٹ اینڈ کوٹ ہے کہ مجھے اس چیز کا کوئی, میں اس پہ نہ کوئی رنج ہے یا یہ ہے. لیکن جب میری انسٹیٹیوشن کے اوپر جب آئے گا, جو بچے شہید ہوتے ہیں, جو ہماری جو کمانڈ میں بچے جو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اس ملک کی دفاع کے لیے, میں ان کے جو لواحقین ہیں ان کو کیا شکل دکھاؤں, ان کو کیا میں جواب دوں جب جو ہے وہ انسٹیٹیوشن اٹیک ہو. یہ انہوں نے ڈیفرینشیٹ کیا اپنی ذات میں یا اپنے کولیگز کی انڈیویجولز جو ہیں ان کی جو ذات میں اور انسٹیٹیوشن میں. سو یہاں مسئلہ وہ ہے جس مسئلے کی طرف آپ ریفر کر رہے ہیں وہ ذاتیات پہ مبنی. میں وہ جسٹیفائی نہیں, میں کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں میں ڈھونڈ رہا. خواجہ صاحب آپ کو اپنی تقریر یاد ہے فلور؟ مجھے بالکل یاد ہے, اس کا بھی میں نے اتنے ہارڈ ہیٹنگ الفاظ ہیں, میں دہراتا بھی نہیں ہونے ہے کہ وہ چناؤ آپ کا بڑا سخت الفاظ. نہیں میں بالکل, لیکن اس وقت دیکھیں, اس وقت جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے وہ تھے پریزیڈنٹ تھے, وہ باقاعدہ جلسے کرتے تھے, وہ ایک پارٹی کے ہیڈ تھے ایک قسم کے, ملٹری ٹیک اوور ہوا تھا. تو ایک سویلین پچھلے 15 سال سے یا 14 سال سے حکومت چلی آ رہی ہے, تیسرا دور ہے, 5 سال مکمل ہوئے, یہ تیسرا دور جا رہا ہے. تو اس ماحول میں میں سمجھتا ہوں یہ بات کرنا جو ہے نا وہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے اور بالکل 100% جو ہے وہ غیر مناسب ہے. شہباز گل کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اس کو معاف کر دینا چاہیے, اس کو آپ 124A کے تحت بغاوت میں لے جائیں گے, 131 ہے, 505 ہے, بڑی سخت قسم کی کلازز ہیں. پھر وہ میں میسیجز پڑھ رہا ہوں, بعض لوگ کہہ رہے ہیں اس کو ملٹری ایکٹ پہ لے جائیں, مطلب ایکسٹریم قسم کی خیالات جو ہے نا وہ ان کا اظہار کیا جائے. یہ قانون جو ہے وہ اس کی جو ہے جس طرح ٹرمپڈ اپ چارجز جو ہیں وہ کسی کے خلاف نہیں ہونے چاہیے, میں اس چیز سے بالکل ایگری نہیں کرتا. لیکن اگر ایک چیز موجود ہے, قانون موجود ہے, ایویڈنس موجود ہے, تمام تر جو لوازمات ہیں کسی پہ الزام لگانے کے اور الزام ثابت کرنے کے ایک چیز کی, جاوید ہاشمی کو کس کلاز کے تحت اندر کیا گیا؟ دیکھیں اگین وہ میں پھر چلا جاؤں گا کہ اس وقت فوجی حکومت تھی, ملٹری ٹیک اوور ہوا تھا. وہ جو لیٹر جس کے اوپر جاوید ہاشمی نے بانٹا بھی نہیں ہوا تھا, میں وٹنس ہوں, میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس پریس کانفرنس کے اندر, وہ اس نے بانٹا بھی نہیں ہوا تھا. لیکن میرا مطلب کیونکہ وربلی اس نے باتیں کی وہاں پہ اس پریس کانفرنس میں. تو اگین میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل جاوید ہاشمی نے جو ہے کہیں بھی یہ ریڈ لائن کراس نہیں کی تھی جس سے خدا نخواستہ جو ہے وہ کسی انسٹیٹیوشن. اگر معافی مانگ لیتا شہباز گل تو میرا خیال ہے ادارہ بھی دل بڑا کر لے, آپ بھی دل بڑا کر لیں, اس کو معافی مانگ لینے کے موقع دے دیں. میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا کہ کل انہوں نے کہا ہے کہ جی ادارے تو ہماری جان ہے, یہ انہوں نے فکرہ استعمال بھی کیا ہے. لیکن اس ڈسکشن میں میں اگر اس ڈسکشن میں میں جاؤں تو پچھلے 3 سال میں 3.5 سال میں جس طرح ٹرمپڈ اپ چارجز کے اوپر لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا ہے, لوگوں کو قید کیا گیا ہے, لوگوں کی فیملیز کو قید کیا گیا ہے, لوگوں پر مقدمے نیب میں, FIA میں, آرٹیکل 6 کے اور کس کے بنائے گئے ہیں, اور ان کو آج بھی جسٹیفائی قرار دیا جاتا ہے. اگر کوئی ایسی باتیں ہیں, اگر کوئی نیشنل ریکنسلیشن کی بات ہوتی ہے یا کوئی ماحول ٹھیک کرنے کی بات ہوتی ہے پھر تو کوئی اور بات ہے. لیکن اس وقت جس ماحول کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ 100% جو ہے یہ اس قسم کی باتیں کر کے جو ہے وہ ہندوستانی آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایجنڈا تو اندر سے پورا ہو رہا ہے, ہمیں تو پیسے لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک بریک لے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خواجہ صاحب, ابھی یہ جو ایمن ازواری والی اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر بہت شور مچا کہ زمین وہ بھی کس کی استعمال ہوئی, فضا کس کی استعمال ہوئی, پاکستان کو بدنام کرنے کی, پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جس میں کہا گیا ہے, عمران خان نے کہا ہے کہ جی وہ میں نے تو فوراً اخباروں میں پڑھا ہے اور یہاں میں نے مجھے یہ پتہ. وزیر دفاع سے جواب چاہیے. پاکستانی آئی ایم آن ریکارڈ, پاکستانی ایئر اسپیس یوز ہوئی؟ بالکل یوز نہیں ہوئی.
پاکستانی زمین استعمال ہوئی؟ بالکل استعمال نہیں ہوئی. ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی؟ بالکل انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کی. تینوں چیزیں نہیں کی. تینوں چیزیں نہیں کی. دیکھیں ڈرون کہاں سے اٹھا؟ میری بات سنیں. ڈرون کہاں سے اٹھا؟ میں اس کا جواب دے رہا ہوں. میں نے اس کے جب میں کل بھی جواب دیا ہے ایک ٹی وی پروگرام پہ. ملک صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ جب وار آن ٹیرر سٹارٹ ہوئی ہے تو اس وقت اس خطے کے تمام تر ممالک نے کوئی نہ کوئی نیٹو کے ساتھ جو ہے فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کیا، جس میں ہم بھی شامل تھے. 9/11 کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ ایئر اور زمینی اور فضائی دونوں طرف سے لاجسٹک سپورٹ بھی ہوتی رہی، اور اس کوریڈور کو دوسری طرح بھی استعمال کیا گیا، یعنی بمبارڈمنٹ وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا گیا. میں یہ جو دہائی ہے اس صدی کی پہلی دہائی ہے اس کی 9/11 کے بعد، جب اکتوبر سے حملہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد. لیکن یہ سارا سلسلہ جو ہے اب جب کہ خصوصاً اب جب کہ وہاں پہ افغانوں کی اپنی حکومت ہے، ایک لمبی سٹرگل کے بعد وہاں پہ جو ہے ان کی اپنی حکومت جو ہے کامیاب ہوئی ہے، قائم ہوئی ہے، اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ وہاں پہ آہستہ آہستہ جو ہے بیبی سٹیپس لے رہے ہیں. اس کے بعد بڑے سٹیپس انہوں نے لینے شروع کر دیے ہیں، کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. وہاں پہ کوئی بدامنی نہیں ہے، کوئی خانہ جنگی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو اس میں ہمارا کوئی جواز ہی نہیں بنتا قطعی طور کے اوپر. اور جب سے یہ سلسلہ ہوا ہے کابل کے اوپر جو ہے طالبان کا جب قبضہ ہوا ہے، ہمارا وہاں پہ بالکل کوئی اس سے پہلے بھی نہیں تھا. یعنی میں جب نیٹو کے ساتھ جو میں نے معاہدہ جو تھا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کیا معاہدہ تھا، لیکن کوئی جواز نہیں ہے اس کا. لیکن باقی ممالک کے ساتھ میں ان ممالک کا نام لینا جو ہے غیر مناسب ہوگا. یہ فیسلٹیز جو ہے نا ابھی تک موجود ہیں وہاں. آپ کے خیال میں ڈرون جو تھا خطے کے کسی اور ملک سے اڑا؟ بالکل اڑا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز کوائٹ پاسبل یہ انٹرنلی بھی جو ہے فیسلٹی کہیں پہ موجود ہو، یا افغانستان کے اندر بھی بالکل موجود ہو سکتی ہے. کیونکہ اس کے لیے کون سا اڈا چاہیے آپ کو، کوئی ہوائی اڈا چاہیے یا کوئی بڑی لمبی چوڑی افغان سچویشن جو گیون ہے اس کے اندر امریکی فوج کا ہونا، ڈرون آپریٹ کرتا افغان سرزمین نہیں افغان. اس کے لیے میں امریکی فوج کی موجودگی کی بات نہیں کر رہا میں، لیکن میرا مطلب ہے کہ کوئی پینیٹریٹ کر کے جو ہے ڈرون جو ہے آپریٹ کر لے. ڈرون جو ہے وہ تو کوئی اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا کوئی سلسلہ نہیں چاہیے. جو ہمارے بعض علاقے ہیں اس وقت کے پی کے، وہاں سے کل عمران نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ ٹی ٹی پی دوبارہ سرفیس کے اوپر آ رہی ہے، دھمکیوں میں خطوط آ رہے ہیں. فوٹیجز ایسی آئی ہیں، ایسی ویڈیوز آئی ہیں کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو مغوی بنا کے رکھا ہوا ہے، بندی بنا کے رکھا ہوا ہے. کیوں؟ ہم نے تو باڑ لگائی، سیکورٹی رکھی، فوج بھی لگی ہوئی ہے، وہ دوبارہ ٹی ٹی پی کیسے پینیٹریٹ کر گئی؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور یا لا اینڈ آرڈر کی جو پہلی ذمہ داری جو ہے وہ کے پی حکومت کی ہے، ان کی وہاں پہ حکومت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان لوگوں کو ویلکم کرتے رہے ہیں. ماضی میں بے شمار ان کے بیانات موجود ہیں جن میں انہوں نے ان کے لیے نیک جذبات کا، نیک خواہشات کا اظہار کیا ہوا ہے، جن کی وہ آج شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے ان کے آ رہے ہیں خط آ رہے ہیں یا اغوا کیا جا رہا ہے. جو وہاں پہ اگر کوئی انفلوئنس جو ہے کریٹ ہوا ہے کے پی میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روک تھام ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، جلدی ہو جائے گی. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ان میں بہت سارے فیکشنز ہیں ٹی ٹی پی میں بھی، جو ایک مونولیتھک آرگنائزیشن نہیں ہے، ایک کو جو کیا کہتے ہیں ایک اکائی نہیں ہے، اس میں بھی فیکشنز ہیں. ماضی قریب میں جو ہے پارلیمنٹ کو بریفنگ دی گئی کہ طالبان کے ساتھ ہماری یہ گفتگو ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے آپ کی گفتگو، لیکن ایک طرف ہمارے علاقوں میں وہ آ کے دوبارہ ان کی شکلیں نظر آ رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے گروپس ہیں جو ان کے اندر اس سارے جو ہے اس ڈسپلن یا ایک چھتری یا ایک کمانڈ کے نیچے کام نہیں کرتے. جن گروپ سے آپ بات کر رہے ہیں آپ کا خیال ہے یہ ان سے ہٹ کے؟ دیکھیں میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو ہے جو یہ ہو سکتا ہے کہ بیچ میں روگ گروپس ہوں جو یہ کام کر رہے ہیں. عمر خراسانی کے مارا جانے کے بعد عام خیال یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی تنظیمیں ان کے جب آپ کو یو ٹیک آؤٹ دیئر ہیڈز تو نیچے سے تنظیم کمزور ہو جاتی. یہاں تنظیم نظر آنا شروع ہو گئی.
یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو لیڈرشپ جب جو اس کو ختم کیا جاتا ہے یا اس کو جو ہے وہاں سے ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے تو آرگنائزیشن جو ہے وہ کولیپس کر جاتی ہے یا کولیپس کرنا شروع ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت اس پروسیس میں ہے کہ یہ آرگنائزیشن اتنی افیکٹو نہیں رہے گی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی. اللہ خیر کرے. جتنی لیکن سر آپ جو بھی اگریمنٹ کریں گے وزیر دفاع کی حیثیت سے وہ پاکستانی قوانین پاکستانی آئین اس کے اندر رہ کے کریں گے جو پارلیمان منظور کر سکے اور پاکستانی عدالت سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن سے باہر کچھ نہیں ہوگا. بالکل جس کو ہم ڈیفینڈ کر سکیں جو ہے آپ نے جو پاکستانی آئین اور قانون کے اندر ڈیفینڈ کیا جا سکے اس سے باہر کچھ نہیں ہوگا. اس سے باہر کچھ نہیں. کوئی نتھنگ ول بی جس کو کہتے ہیں نا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اور یا ابو دا لا اور بیونڈ دا لا جو ہے. سر وزیر دفاع کے لیے 3 سال بعد ایک امتحان شروع ہوتا ہے پاکستان میں, ہوتا ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی. سب سے زیادہ نواز شریف نے کی اور سب سے زیادہ لڑائیاں بھی انہوں نے لڑی ہیں. جنرل باجوہ لگائے انہوں نے تھے, ایکسٹینشن عمران خان نے دیا. اب نومبر میں پیریڈ پورا ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں, یہ میری سوچ ہے, پتہ نہیں آپ اس پہ ایز اے پولیٹیکل پرسن رائے دے سکتے ہیں کہ نہیں, ایکسٹینشن والا آپشن ٹیبل پہ کبھی نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بہت بڑا ادارے کے لیے بھی بعد میں مسئلہ بن جاتا ہے. میں ایک بات عرض کروں کہ یہ چیزیں بھی جس طرح ہم نے ڈسکشن سٹارٹ کی ہے نا کہ اس کے اوپر بھی میں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ آپ جب کسی کا نام لیتے ہیں تو وہ کسی حد تک قابل برداشت ہوتا ہے. جس طرح چیف نے اسمبلی کے اندر بھی کہا, یہ بات کی, بڑے دل گردے کی بات ہے کہ نہیں تو ایک کمانڈر جو ہے یا ایک چیف آف سٹاف جو ہے نارمل حالات میں جو ہے یہ چیزیں ٹالریٹ نہیں ہوتی. جنرل ضیاء کے وقت یہ ٹالریٹ نہیں ہوئی, جنرل مشرف کے وقت ٹالریٹ نہیں ہوئی, جنرل ایوب خان کے وقت ٹالریٹ نہیں ہوئی, یحییٰ خان کا دور تھوڑا ہی رہا. اس قسم کی جو کانسپریسیز جو ہیں نہیں ہوئی. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آرمی چیف کا جو ہے اسمبلی میں ریپرزینٹیٹیوز کے سامنے یہ بات کہنا کہ میری ذات کا جہاں تک سوال ہے لیکن یہ بچے ہیں, میری فیملی ہے, میں نے پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کے لواحقین ہیں, ان کے شہادتیں ہیں, انہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں, تو آئی ہیو ٹو پروٹیکٹ دیم. تو میں اس کانٹیکس میں کہوں گا کہ یہ سلسلہ جو ہے نا آرمی کی پروموشنز یا پوسٹنگز یا اپوائنٹمنٹ جو ہے ان کو ڈسکس پبلکلی کرنا جو ہے نا میرا خیال ہے یہ سلسلہ قطعی طور پہ بند ہونا چاہیے. وہ ہو جائے گا اگر آپ ایکسٹینشن والی یہ جو چیز ہے اس کو ٹیبل سے ہٹا دیں. میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے جتنی بھی آپشنز ہیں اس میں وہ نہیں, ان پہ بحث ہونی چاہیے, قطعی طور پہ بحث نہیں ہونی چاہیے. جس طرح جوڈیشری کی جو ہے, جوڈیشری کی آپ اس کی بھی ایک تقدس ہے, اس کا بھی ایک جوڈیشری کا تب ختم ہوا جب ایک رول بیسڈ سسٹم آ گیا. آپ ایک رول بیسڈ سسٹم ایوالو کر سکتے ہیں. وی شوڈ ناٹ شائی وے. میں تو کہتا ہوں فوج کے اندر سے اس پہ تجویز آنی چاہیے کیونکہ ہمارے میرا اپنا خیال ہے, میں نے یہ 1-2 دفعہ کہا بھی ہے کہ یہ جس طرح حالانکہ اب ایک ڈفرینٹ اوپینین پارلیمنٹ میں پایا جاتا ہے کہ جو ہے پارلیمنٹ جو ہے بالکل ان افیکٹو کر دی گئی ہے جوڈیشری کے اپوائنٹمنٹ کے اندر. جو ان کے پاس جو آتا ہے وہ افیکٹولی اس کو آلٹر نہیں کر سکتے, یہ ایک اوپینین پایا جاتا ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو جو اپوائنٹمنٹس یا پوسٹنگس وغیرہ جو ہیں آرمی کی, میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں آرگنائزیشنز کی سینکٹیٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ پبلک ڈسکورس کا حصہ نہ بنے. سر نہیں آئیں گے. ہمارے آدھا تاریخ کا حصہ وہ ہے جہاں ملٹری ٹیک اوورز رہے ہیں. 2 ایکسٹینشنز ایسی ہیں جنرل کیانی کی بھی اور جنرل باجوہ کی بھی جو ملٹری ٹیک اوورز نہیں تھے, پولیٹیکل گورنمنٹ نے فیصلے کیے. پہلے تو تھے نا کہ جنرل ضیاء ہیں تو وہ خود ہی اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کرتے جا رہے ہیں. تو یو ہیو ٹو کلیئرلی ٹیک اے ڈیسیژن, پالیسی ڈیسیژن. دیکھیں وی ول کراس دا برج, ایکسٹینشن میز پہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. وی ول کراس دا برج وین ویل کم ٹو اٹ. آج 3 کی ہیں, 3 مہینے پہلے یہ بحث کہ جی کون بنے گا کون نہیں بنے گا, اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے گا, کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ ایک کہتے ہیں نا ایک وینئر جو ہے اس کسی چیز کا وہ آہستہ آہستہ چپ اوے ہونا شروع ہو جاتا ہے. دس از مائی آئی تھنک بائی اینڈ سپٹمبر آپ کو نامینیشن کی طرف جانا ہے. کب ہوا ہے یہ پہلے؟ میرے خیال لاسٹ ٹائم بھی وقت سے پہلے نامینیشن ہو گئی تھی. اس سے پہلے بھی نہیں ہوئی. میں نے 2 کی ہیں.
دونوں ایک ایک 2 دن پہلے ہوئی ہیں. جو لاسٹ ٹائم ایکسٹینشن تھی وہ کتنا عرصہ پہلے؟ نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں اپوائنٹمنٹ کی. اپوائنٹمنٹ میں لاسٹ ٹائم کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم وہ تو ایک جو ہے میں اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو ریگولر فیچر ہے اس کو جو ہے چاہے 2 دن پہلے ہو یا 15 دن پہلے ہو یا 20 دن پہلے ہو. 1-2 ماضی میں ملتے ہیں اگزامپل جنرل بیگ کے وقت جو ہے وہ 2 مہینے یا 2.5 مہینے پہلے کر دیا گیا تھا. فوج اور پولیٹیکل لیڈرز گورنمنٹ آف پاکستان کو آپس میں انگیج کر کے ایک سسٹم میں ایوالو کرنا چاہیے جہاں یہ جو ایکسٹینشن والی آپشن ہے یہ ہٹا دینی چاہیے. بڑا فوج کو میں چاہتا ہی نہیں کسی بھی تنازع میں جس میں سے یہ ایک حصہ ہے جس کو ہمیں ہٹا دینا چاہیے، میز پہ ہونی نہیں چاہیے. دیکھیں یہ فوج کو رول ادا کرنا چاہیے، ادارے کو ادارہ کرنا چاہیے. دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ جو اس ملک کے جو مسائل ہیں، میں ایک ٹوٹل جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں، جو ہمارے سٹیئر کر رہے ہیں ہمارے اوپر جو مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں، انگنت مسائل ہیں، وہ جو آپ پروسیس بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ڈائلاگ کے ذریعے ہی حل ہو سکتے ہیں، کنفرنٹیشن سے نہیں حل ہو سکتا. کنفرنٹیشن خیر ہونی نہیں چاہیے، ملک کا اس میں بھلا نہیں ہے. لاسٹ کویسچن پوچھ لوں، عمران خان کے اوپر ایک لگتا ہے بہت بڑا دباؤ وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے جس کے اوپر اگر آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، آپ کہہ تو رہے ہیں کہ جائیں گے، کیبنٹ میٹنگ کے بعد پتہ چلے گا، تو وہ ایک تلوار لٹک رہی ہے، پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. کتنا سنجیدہ معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں ملک صاحب، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، مسئلے جو ہے نا وہ ایک سے زیادہ ہیں. میں فائنینشیل جو امپروپرائٹی کی بات کر رہا ہوں. فائنینشیل امپروپرائٹی جو ہے وہ تو انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے 8 سال کے بعد سی نے چیف الیکشن کمیشن نے جو ہے چیف الیکشن کمشنر نے یا الیکشن کمیشن پاکستان نے جو ہے وہ اپنی ایک فائنڈنگ جو ہے وہ دے دی. اس میں خوفناک حد تک جو ہے نا فائنینشیل امپروپرائٹی کی جو ہے لمٹس جو ہے نا پراپرٹی کی لمٹس جو ہے نا کراس کی گئی ہوئی ہیں. نوکروں کے اکاؤنٹوں میں پیسے آ رہے ہیں، پیسے خیرات کے لیے جا رہے ہیں، سیاست پہ خرچ ہو رہے ہیں، نان پاکستانیوں سے لیے جا رہے ہیں، ہندوستانیوں سے لیے جا رہے ہیں، اسرائیلیوں سے لیے جا رہے ہیں، امریکنوں سے لیے جا رہے ہیں. کوئی اس میں کوئی پراپرٹی جو ہے نا مینٹین نہیں ہوئی قطعی طور پہ. ایک تو یہ ہے. دوسرا توشہ خانہ والا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وزیر اعظم کے جو اس کا بندہ، اس عہدے کا بندہ جو ہے وہ جو تحفے ملتے ہیں پہلے وہ مارکیٹ میں بیچتا ہے، پھر اس سے پیسے ملتے ہیں، وہ پیسے آدھے جمع کرا دیتا ہے، آدھے کدھر جاتے ہیں، بیچی گئی ہے نا چیز، اسی میں سے اس کی پروسیڈس میں کیے گا. اس کے بعد آپ آ جائیں جو لنڈن سے پیسے آئے 100 ملین 180 ملین 190 ملین پاؤنڈ، جی 190 ملین پاؤنڈ جو آئے ہیں، وہ پیسے جو ہیں یہاں سے لیٹر گیا ہوا ہے. یہ میں ریکارڈ کی بات ہے، میں اس لیے ابھی میں اس سے ایسوسیٹ رہا ہوں کہ وہ ایک لائبلٹی اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوا ہے. ویئر ایز نیب جو ہے ہمارے سامنے آ کے پی ایچ سی میں کہہ رہے جی کہ ہم نے یہ ریکور کیا پیسہ. میری بات آپ فالو کر رہے ہیں؟ اور ریاست پاکستان کو پیسہ آیا ہے اور ریاست پاکستان نے پیسہ گفٹ کے طور پر دے دیا سپریم کورٹ میں جا کے اس کی لائبلٹی میں جا کے ایڈجسٹ. جی. اور نیب ہمارے سامنے، چیئرمین نیب جو اس وقت تھے جوید اقبال صاحب، انہوں نے میرے سامنے کہا، میں موجود تھا، میں نے نیشنل کرائم ایجنسی کا لیٹر ان کو دکھایا. وہ حیران ہوئے کہ اس کے پاس لیٹر کہاں سے آیا. میں نے ان کو لیٹر دکھایا، میں نے کہا یہ جو 821 کی آپ ریکوری بول رہے ہیں یہ اس میں فیک انٹریز ہیں، یہ انٹری اس میں نہیں ہے. ہی ہیڈ نو رپلائی. انہوں نے ٹائم مانگا. ٹائم کے بعد جو ہے مجھے ادھر ادھر سے اپروچ کیا گیا کہ بھئی آپ یہ کیا پرسو کر رہے ہیں. کس نے اپروچ کیا؟ لوگوں نے اپروچ کیا. وہ جواب ادھورا رہ گیا. کتنا سنجیدہ کیس ہے وہ الیکشن کمیشن والا؟ سپریم کورٹ میں جائیں گے کیونکہ لیٹ می کمپلیٹ مائی آنسر. یہ میں تین توشہ خانہ ہو گیا، 190 ملین پاؤنڈ ہو گیا اور ای سی پی کا فیصلہ ہو گیا. اس کے علاوہ بھی سکینڈلز اس میں ادھر موجود ہیں جن پرائٹی ہوئی ہے. مثلا فیروز والا والی زمین ہے جو کبھی انہیریٹنس بن جاتی ہے، کبھی پرچیز بن جاتی ہے، ڈیکلریشن اس کی بھی نہیں ہوتی. یہ 4 ہو گئے، میں نے گنے ہوئے تھے 10-11 بنتے تھے. 4 گلیئرنگ کیسز ہیں ایک ایسے شخص کے جس کو ہماری عدالت عالی عظمیٰ نے صادق اور امین کہا ہوا ہے. آپ نے نواز شریف کو ایک چیز کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہوئی. دیکھیں تنہا نہیں اس نے لی،
تنخواہ نہ لینے کے اوپر جو ہے اس کو ریسیویبل ڈکلیئر، یعنی کہ وہ انٹری ریئلائز ہی نہیں ہوئی، وہ اماؤنٹ جو ہے ریئلائز ہی نہیں ہوئی اور اس کو سزا دے کے ساری عمر کے لیے نااہل قرار دیا۔ اس کی ایک نہیں سینکڑوں انٹریز ہیں، سینکڑوں انٹریز ہیں جو میں ایک اور کیس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ لیٹیگیشن میں ہے اس وقت، جو میرے خلاف انہوں نے کیا ہوا ہے، جو میں نے شوکت خانم کے اوپر جو ہے ایک پریس کانفرنس کی تھی 2012 اکتوبر کے اندر۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ 62(1)(f) جو ہے عمران پہ لگی جائے؟ نہیں، میری بات سنیں، لیٹ می کمپلیٹ۔ 62(1)(f) جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے نا، اگر اس قسم کے عہدے کے اوپر اس قسم کی وارداتیں کی جائیں جس طرح عمران خان نے کی ہوئی ہیں، اس سے اور بہت زیادہ وارداتیں ہیں، بہت زیادہ وارداتیں ہیں، کرپشن کا ایک سیلاب ہے، اور اس میں 62(1)(f) جو ہے از اے نوشنل تھنگ۔ مال بھی آپ کا اپنے پاس رام سے آپ گھر بیٹھے دے گئے ہو، باہر بھی جا رہے ہو، پھردے بھی ٹرتے پہ گئے ہو۔ نو، دس از ناٹ آن کہ آپ لوگوں کے اوپر جھوٹے کیس بنائیں، آپ لوگوں کو قیدیں دیں، آپ لوگوں کے بچوں کو، بچیوں کو، بیویوں کو جو ہے عدالتوں میں گھسیٹیں، ان سے انکوائری کروائیں، ان سے انٹیروگیٹ کروائیں بلا کے، نیب کے اندر، FIA کے اندر، ان سب جگہ کا انٹیروگیٹ کرائیں، اور جب آپ کے اوپر چیزیں، آپ کا گلے کے اندر ہاتھ ڈالا ہوا پکڑا جائے تو آپ جو ہے اس وقت شور مچائیں جی کہ مجھے یہ ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ کیا گرفتار کریں گے؟ میں تو ہر چیز کہتا ہوں کہ اس ملک میں قانون کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے اور صحیح استعمال جو ہے اس کو روکا نہیں جانا چاہیے۔ گرفتار کریں گے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں قانون کا جو صحیح استعمال جو ہے ہونا چاہیے۔ سر کیا ہے صحیح استعمال؟ گرفتاری ہے اس میں یا نہیں؟ ہمیں سارے ثبوت موجود ہیں ان کے خلاف، گرفتاری کے سارے پروسیکیوشن کے جو موجود ہیں۔ عمران خان کے خلاف گرفتاری کے لیے کافی ثبوت موجود ہیں۔ اگر پروسیکیوشن جو ہے ان کی جا سکتی ہے اور پروسیکیوشن میں ان کو اپریہینڈ کر کے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان کو انٹیروگیٹ کیا جا سکتا ہے، ان سے تفتیش کی جا سکتی ہے۔ میں نے 5 اسکینڈل تو آپ کو بتا دیے ہیں، ان سے پوچھا جانا چاہیے۔ وہ کہتا ہے جی توشہ خانہ، یہ نہیں کہتا کہ میں نے توشہ خانہ کی واردات نہیں کی ہوئی، بلکہ کہتا ہے جی وہ گاڑیاں تو میاں نواز شریف نے زرداری کو بھی دے دی تھیں۔ آن ریکارڈ بات ہے، کچھ چھپایا تو نہیں ہوا، اس نے ڈکلیئر بھی نہیں کی ہوئی پروسیڈ جو ہیں ان کا۔ گرفتار کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کے پاس سیاسی طاقت بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیں سیاسی طاقت تو پھر یہ تو فلا ہے نا، ہمارے سسٹم کا فلا ہے نا کہ آپ سیاسی طاقت سے لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، آپ قانون کی طاقت سے، عدالتی کی طاقت سے، آپ جو عدالتی سسٹم ہے آپ کا اس کی طاقت سے گرفتار ہونا چاہیے، اور اس میں کسی کو سپیئر نہیں ہونا چاہیے، کسی بے گناہ کو جو ہے اس کو سولی نہیں چڑھانا چاہیے، اور کسی گنہگار کو سپیئر نہیں کرنا چاہیے جب تک جو ہے ایک قانون کا جو ہے پورا وہ پروسیس جو ہے مکمل نہ ہو۔ خواجہ صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔